خرگو اور کٹکو۔ پیارے بچوں، خرگو ننھا سا خرگوش بہت مزے میں تھا۔ اسے ہر روز تازہ رسیلی گاجریں جو کھانے کو مل رہی تھیں۔ دوسری جانب کٹکو بلی کا خواہ مخواہ جل بن کر برا حال تھا۔ خرگو نے کئی بار کوشش کی کہ کٹکو کو منا لے، لیکن جب بھی وہ کٹکو کی جانب بڑھتا تو اس کی خونخوار اور لال آنکھوں کو دیکھتے ہی توبہ کر لیتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ خرگو رات گئے اپنے دوستوں کے ساتھ کھیلتا رہا اور دیر سے سویا، اسی لیے صبح جلدی نہ اٹھ سکا۔ جس وقت خرگو نے آنکھیں مسل کر وقت دیکھا تو جٹ سے بستر سے کدا اور جلدی جلدی تیار ہو کر کھیت کی جانب دوڑا۔ اس تیز رفتاری کی وجہ سے جب وہ کھیت کے قریب پہنچا تو اسے پتہ ہی نہ چلا وہ کٹکو بلی کی دم پر چڑھ گیا تھا۔ اب یہ غلطی وہ انجانے میں کر بیٹھا تھا، لیکن کٹکو نے وہ طوفان اٹھایا کہ دیکھنے والے دنگ رہ گئے۔ خرگو خرگوش تو ابھی تک حیران تھا، کیونکہ وہ سیاہ نرم ڈوری کچھ اور نہیں بلکہ کٹکو کی دم تھی، لیکن اب تو وہ اپنی شامت بھلا چکا تھا۔ کٹکو اسے غصے سے گھور رہی تھی۔ تبھی کٹکو نے آؤ دیکھا نہ تاؤ خرگو کے کان دبوچ لیے۔ خرگو نے بارہا کہا کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا، معاف کر دو نا، پر کٹکو تو آج جلال میں آئی ہوئی تھی۔ اسے خرگو کے چلانے پر بھی رحم نہ آیا۔ خرگو نے ہمت نہ ہاری اور خود کو چھڑوا کر ہی دم لیا۔ اب آگے آگے خرگو تھا اور پیچھے پیچھے کٹکو بلی۔ پورے کھیت میں ایسی بھگدڑ مچی کہ گاجروں کا نقصان ہونے لگا تھا، لیکن ان دونوں کو احساس تک نہیں تھا۔ اسی اثنا میں خیرو چچا آ گئے۔ جب انہوں نے اپنے کھیت کا ایسا برا حال دیکھا تو پاس پڑا موٹا سا ڈنڈا اٹھایا اور لگے ان دونوں کے پیچھے دوڑنے۔ جلد ہی چچا خیرو نے ان دونوں کو نہ صرف کھیت سے مار بھگایا بلکہ نوکری سے بھی نکال دیا۔ اب کی بار چچا خیرو نے مینو بکری کو کھیت کی حفاظت کے لیے رکھ لیا تھا۔ دوسری طرف جب خرگو خرگوش اور کٹکو بلی کی نوکری چلی گئی تو وہ دونوں سر جوڑ کر سوچنے لگے کہ اب کیا کیا جائے۔ ہر تھوڑی دیر بعد وہ ایک دوسرے کو الزام دیتے اور جھگڑنے لگتے۔ جب اس ساری لڑائی کا کوئی فائدہ نہ ہوا تو دونوں مینو بکری کے پاس گئے۔ مینو بکری بہت صلح پسند تھی۔ مینو نے ان دونوں کی بات باری باری سنی اور پھر بولی، دیکھو کٹکو، اگر ہم کسی کو انجانے میں تکلیف دیں تو ہمیں اس کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ وہ جانتا نہیں تھا، لیکن اگر کوئی ہمیں جان بوجھ کر تکلیف دے تو ہمیں اسے سزا دینے اور غصہ کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ خرگو خرگوش انجانے میں تمہاری دم پر چڑھ گیا، اس لیے تمہیں چاہیے کہ اسے معاف کر دو۔ کٹکو بلی نے یہ سنا تو اپنے دانت کچکچاتے ہوئے بولی، لیکن یہ جان بوجھ کر مجھے تنگ کرتا ہے، اور ایک بات اور، یہ روز تازہ اور موٹی موٹی گاجریں بھی کھاتا ہے، پھر بھی اس کی نظر کمزور ہے۔ اس پر خرگو بولا، مینو بکری، میں سچ کہتا ہوں، مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کی دم ہے۔ بس میں رات کو دیر سے سویا تو صبح آنکھ وقت پر نہیں کھلی تھی، اور اسی افراتفری میں مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ آنکھیں تو میری بہت تیز ہیں۔ کٹکو بلی، بس اس وقت آنکھوں میں نیند بھری تھی، اس لیے ٹھیک سے نظر نہیں آیا۔ خرگو یہ کہتے ہوئے کافی شرمندہ تھا۔ اب کٹکو دوبارہ بولی، تم چشمہ لگا لو خرگو خرگوش، پھر تمہیں سب کچھ ٹھیک نظر آئے گا۔ کٹکو نے یہ مشورہ دیا تو مینو اور خرگو ہنسنے لگے۔ اس پر کٹکو پھر سے بولی، خرگو کو سمجھائیں، اس کی آخری غلطی سمجھ کر معاف کر رہی ہوں، آئندہ پھر کبھی ایسا کیا تو کچا چبا جاؤں گی۔ کٹکو نے مینو بکری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ سنتے ہی خرگوش نے فوراً ہاتھ جوڑ لیے، نہ میری بہن نہ، میں ایسے گستاخی پھر کبھی نہیں کروں گا۔ خرگوش ہنستے ہوئے کہنے لگا۔ یہ سنا تو مینو بکری بھی بولی، اب تم دونوں صلح کر لو، پھر میں خیرو چچا سے بات کروں گی، مجھے امید ہے کہ وہ مان جائیں گے۔ چلو شاباش، اب صلح کرو، مینو بکری نے پیار سے کہا۔ کٹکو نے خرگو خرگوش کو گھورا، پھر اس کی طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ ان دونوں نے دوستی کر لی اور وعدہ کیا کہ اب وہ کبھی نہیں لڑیں گے۔ خرگو نے کٹکو سے معافی مانگی تو کٹکو نے بھی کھلے دل سے اسے معاف کر دیا۔ مینو بکری نے جلدی سے اپنا وعدہ پورا کیا اور ان دونوں کو نوکری پر بحال کروا دیا۔ اب وہ سب ہنسی خوشی رہنے لگے۔ سچ کہتے ہیں، معافی مانگنے میں کوئی برائی نہیں ہے۔